کیا ہے کہ یہ اسماء حروف جن صورتوں کے شروع میں آئے ہیں تو وہاں ان کا کچھ معنی بھی ہے یا نہیں. تو آگے اقوال بیان کیے ہیں. خود ان کا مختار یہ ہے کہ یہ تہجیحی کے لیے ہے اور الگ سے کوئی معنی مراد نہیں ہے. اب اس سے فائدہ کیا ہے وہ بیان کیا کہ ایقاظ اور تحدی اور ایک نوع اعجاز میں مستقل ہونا. اس کو کہا ہے کہ ثم ان مسمیات یا پھر ان اسماء کے مسمیات جبکہ کلام کی اصل اور بسائط کی اصل ہیں، یعنی پورا جملہ ہو یا کلمہ مفردہ ہو، ان سب کی اصل یہی حروف ہوتے ہیں. التی ترکب منہا، جس سے کہ کلام مرکب ہوتا ہے. تو اس توتے لمبا کا جواب اس توتے صور و بصائفت منہا، کچھ صورتوں کو ان کے یعنی اسماء حروف کے ایک حصے سے شروع کیا گیا، ان کو بیدار کرنے کے لیے جن کو قرآن کے ذریعے چیلنج کیا گیا کہ وہ غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں اور ان کو توجہ نہیں ہے، تو ان کو بیدار کرنے کے لیے اور اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ جس کی ان کے اوپر تلاوت کی جا رہی ہے ایسا کلام ہے جو مرکب ہے اسی سے جس سے وہ اپنے کلام کو ترکیب دیتے ہیں. کہ الف لام میم اس طرح کہنے سے جب اسماء حروف لیے جائیں گے تو ان کو تنبیہ ہوگی کہ یہ کلام بھی انہی حروف سے مرکب ہے جن سے کہ ہمارا کلام مرکب ہے. تو اب اس کے ماں بعد میں وہ غیر کریں گے. تو اگر یہ غیر باری تعالیٰ کی طرف سے ہوتا لما عجزوا عن آخرہم، یعنی عجزن صادرن عن آخرہم، اس کا مطلب ہوتا ہے سب کے سب. تو اگر یہ خدا کے علاوہ کی طرف سے ہوتا تو یہ سب کی سب اس سے عاجز نہ ہوتے. مع تظاہرہم، باوجود ایک دوسرے کی مدد کرنے اور باوجود زور فصاحت کے، کس سے عاجز نہ ہوتا اس کا صلہ ہے عن الاتیان بما یدانی ہے، عاجز نہ ہوتے اس کے لانے سے جو اس کے قریب قریب ہے. تو اب تنبیہ اس پر ہوگی کہ جن حروف سے ان کے کلمات مرکب ہوتے ہیں انہی حروف سے یہ بھی مرکب ہے، تو ان کو بھی اس پر قادر ہونا چاہیے، اور قادر نہیں ہے تو یقیناً خدا کی طرف سے ہے. دوسرے یہ کہا وَلْيَكُونَ أَوَّلَ مَا يَقْرُ الْأَسْمَاء، اور تاکہ سب سے پہلے جو کان سے ٹکرائے وہ ایک نوع اعجاز میں مستقل ہو. اس لیے کہ اسماء حروف کو بولنا خاص ہے اس کے ساتھ جس نے لکھا پڑھا ہو، لیکن امی سے جس نے کہ لکھنے والوں سے ملاپ نہ رکھا ہو تو اس سے غریب بعید خارق عادت ہے، جیسے کتابت اور تلاوت. کہ یوں الفاظ کو بولنا یہ تو ہوتا ہے، جیسے بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو روٹی بوٹی دال چاول تو کہہ لیتا ہے، لیکن الف با تا سا وہ نہیں جانتا ہے. تو اسماء حروف کو بولنا یہ اسی کا کام ہے جس نے پڑھا ہو یا پڑھنے والوں سے کچھ سیکھا ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معروف تھا کہ انہوں نے کسی سے پڑھا سیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اسماء حروف کا ادا کرنا الف لام میم قاف یاسین. تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ جب انہوں نے کسی سے پڑھنا سیکھا نہیں ہے تو یقیناً اللہ کی تعلیم سے یہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ خود ایک نوع اعجاز ہے کہ یہ اسماء حروف کو بولنا تو بغیر سیکھے ہوئے ہوتا نہیں ہے، اور جب یہ ان حروف کو بول رہے ہیں باوجود کہ لکھنے پڑھنے والوں سے سابقہ نہیں رکھا تو یقیناً یہ اللہ کی تعلیم ہی سے ہو رہا ہے. تو یہ ایک دوسرا فائدہ ہوا. ایک تو ایقاظ و تحدی کہ جب اس کو سنیں گے تو آگے غور کریں گے اور آگے کلام دیکھیں گے کہ جیسے ان کا کلام ہوتا ہے ویسے یہ بھی کلام ہے. اگر کسی انسان کی طرف سے ہے تو انسان وہ بھی ہے. اور اپنی فصاحت بلاغت میں معروف مشہور ہے، سب کو عجم کہتے ہیں، اپنے کو عرب کہتے ہیں، تو ان کو اس پر قادر ہونا چاہیے. لیکن
قادر نہیں ہے تو ان کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ باری تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اس کو جو کہا آخر میں کہ اسماء حروف کو بولنا لکھنے پڑھنے والے کے ساتھ خاص ہے، فاما من الامی، لیکن امی سے جس نے کہ لکھنے والوں سے میل نہ رکھا تو اس سے اس کا ادا ہونا یہ غریب بعید خارق عادت ہے، جیسے کتابت تلاوت۔ اب آگے اس میں ترقی ہے، خصوصاً جبکہ اس میں اس بات کی رعایت کی ہے جس سے کہ ادیب عقل مند اپنے فن میں فائق بھی عاجز ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ان فواتح کو یعنی حوالے سے ان فواتح میں یعنی حوالے سور میں 14 نام لائے ہیں جو حروف معجم کے ناموں کا نصف ہیں۔ حروف معجم نہیں، حروف تہجی کے ناموں کا نصف ہیں اگر ان میں الف کو مستقل حرف نہ شمار کیا جائے۔ اور یہ اوائل آئے ہیں، اوائل میں یہ 14 نام آئے ہیں فی 29 صورتاً، 29 صورتوں میں جو حروف تہجی کی تعداد کے برابر ہیں، جبکہ ان میں الف کو شمار کر لیا جائے۔ اس حالت میں کہ انواع حروف کے نصف پر یہ مشتمل ہے۔ حروف کتنے ہیں؟ 28 ہیں یا 29 ہیں؟ تو اس کو بیان کیا کہ ترجیح لوگوں نے اس کو دی ہے کہ 28 ہیں قمر کی منزلوں کی تعداد کے باہر، قمر کی منزلیں 28 ہیں تو حروف بھی 28 ہیں۔ لیکن یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ تو اس وجہ سے کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ الف اور حمزہ دونوں کے لیے ایک ہی حرف ہے الف، اور الف بھی ساکن بھی ہوتا ہے متحرک بھی ہوتا ہے، جو متحرک ہوتا ہے وہ حمزہ ہوتا ہے، جو ساکن ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے۔ تو دونوں کا الگ الگ نہیں شمار کیا بلکہ دونوں کو ایک شمار کیا۔ جب دونوں کو ایک شمار کریں گے تو ایک تعداد گھٹ جائے گی۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ حمزہ تو حرف ہے، الف کوئی حرف نہیں، یہ تو محض مد صوت سے پیدا ہو جاتا ہے، جیسے قال ہے، جعل، یہ آواز کے بڑھانے سے پیدا ہو جاتا ہے، یہ کوئی حرف نہیں۔ تو جب حمزہ کو حرف مانیں گے الف کریں تو بھی تعداد ایک گھٹ جائے گی۔ مبرد نے یہ کہا ہے کہ الف تو حرف، اس کے برعکس کہ الف تو حرف ہے، حمزہ کوئی حرف نہیں، کیونکہ حمزہ کے لیے کوئی شکل محفوظ نہیں ہے۔ کبھی الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے جیسے سأل، کبھی یا کی شکل میں جیسے سہما، کبھی واو کی شکل میں جیسے لوما۔ تو اس کو ہم ان حروف کی طرح نہیں شمار کر سکتے ہیں جن کی شکلیں محفوظ ہیں۔ تو انہوں نے الف کو تو حرف شمار کیا اور حمزہ کو نہیں شمار کیا، تو اس طرح سے تعداد 28 ہو جاتی ہے۔ اور اگر دونوں کو الگ الگ شمار کر لیں، الف کو بھی حمزہ کو بھی، تو 29 ہوگی۔ اب یہاں مصنف نے کہا ہے کہ یہ حروف کی تعداد جب 28 مانا اس طرح سے کہ اس میں الف کو مستقل حرف نہ شمار کریں، تو اس کی دو صورت ہوگی، یا تو سرے سے حرف ہی نہ شمار کریں یا مستقل نہ شمار کریں بلکہ الف اور حمزہ کو مشترک شمار کریں۔ دونوں حالت میں تعداد 28 ہوگی، اور 28 کا نصف 14 ہوتا ہے۔ تو پورے 28 اسماء حروف نہیں آئے ہیں بلکہ 14 آئے ہیں، جن کا مجموعہ نص حکیم قاطع لہو سر، اور یہ 29 صورتوں میں آئے ہیں اور 14 سیٹ بھی بنتے ہیں۔ الف لام میم، الف لام یہ 6 صورتوں میں آئے، بقرہ، آل عمران، عنکبوت، روم، لقمان، سجدہ۔ الف لام میم صاد یہ اعراف میں آیا۔ الف لام را یہ 5 صورتوں میں، یونس، ہود، یوسف، ابراہیم، ہجر۔ الف لام میم را یہ سورہ رعد میں ہے۔ کاف ہا یا عین صاد یہ مریم میں ہے۔ طٰہٰ یہ سورہ طٰہٰ میں ہے۔ طاسین یہ ایک سورہ میں ہے، نمل میں۔ طاسین میم یہ سورہ شعراء میں ہے اور قصص میں، 2 صورتوں میں۔ یاسین ایک سورہ ہے۔ صاد یہ ایک سورہ ہے۔ حامیم یہ 6 صورتوں میں ہے، سورہ مومن، حامیم، سجدہ، زخرف، دخان، جاسیہ، احقاف۔
حامیم عین سین قاف یہ ایک سورہ ہے شورا میں، قاف یہ ایک سورہ، نون یہ سورہ قلم. تو یہ کل 14 سیٹ ہوتے ہیں. ان میں سے مقررات کو حذف کر دیں تو 14 نام ملیں گے. الف لام میم یہ 3 ہوئے. پھر اس کے بعد الف لام میم صاد میں سے صاد کو لیا جائے گا 4 ہوا. الف لام را میں سے را کو لیں گے 5 ہوا. الف لام میم را میں سب آ چکے. کاف ہا یا عین صاد اس میں صاد آ چکا، باقی 4 نہیں آئے تو یہ 9 ہو جائیں گے. تا ہا میں تا کو لیں گے، ہا تو آ چکا اوپر. اور تا سین میں سے سین کو لیں گے تو یہ 11 ہو جائیں گے. اور یاسین کے حروف آ چکے ہیں، تاسیم میم کے بھی آ چکے ہیں. پھر صاد ہے، اس کو لیا جائے گا تو 12 ہوں گے. اور قاف اور نون یہ 14 ہو جائیں گے. اسی کا مجموعہ نص حکیم قاطع لہ سر. تو صورتیں جو ہیں وہ 29 ہوتی ہیں. چونکہ الف لام میم 6 میں ہے، الف لام را 5 میں ہے، 11 ہوئے. اور حامیم 6 میں ہے، 11 اور 6 17 ہوئے. تو سین میم یہ 2 سورہ میں ہے تو یہ 19 ہوئے. اور باقی یہ 4 جو ہے یہ 19 ہو گئے. باقی سب ایک ایک سورہ میں ہے تو 10 اور ملایا تو 29 ہو گئے. تو یہ سب 29 صورتوں میں آئے ہیں. تو اس طریقے سے کہ حروف معجم کے جو 28 معنی اور نصف 14 ہو اور 29 صورتوں میں لایا جائے، تو اس طریقے سے لانے پر کوئی ادیب ماہر اپنے فن کا فائق بھی قادر نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ ان حروف کو بھی جو ذکر کیا گیا ہے اسماء حروف کو، تو ان کی نوعوں میں سے بھی نصف ہیں. جیسے ماموسا ہے، اس کے حروف 10 ہوتے ہیں. فحسہ شخص سقط، یہ ستشخص کا خصفہ، تو اس کا نصف 5 ہوتا ہے. تو ماموسا میں سے ماموسا کے بیچ میں تعریف کر دی جس کے مخرج پر اعتماد ضعیف ہو. بَيَجْمَعُهَا سطح، اس کا مجموعہ ستشخص کا خصفہ. اس کا ذکر کا مفعول ہے نصفہا، ذکر من الماموسا نصفہا. وہ نصف حروف کون ہے؟ ہا ہا صاد سین کاف، 5 حروف باقی نہیں آئے ہیں. اور باقی مجہورہ میں سے ماموسا کا مقابل مجہورہ ہے، اس میں سے نصف کو ذکر کیا ہے. تو یہ 19 حروف ہوں گے. اور نصف کیا ہے؟ ان کا مجموعہ لن یقطع امر. یہ 9 حروف ہیں. اور 8 شدیدہ میں سے جن کا مجموعہ اجتہ طبقہ کا ہے. تم نے اپنا طبق عمدہ کیا، زیادہ یزید زیادہ عمدہ کرنا. یہ 8 حروف یہ اجتہ 4 طبقہ کا 4 یا تو ذکر من الشدیدہ اربعتن. ان 8 میں سے 4 کو ذکر کیا ہے جن کا مجموعہ عقیتوں کا ہے، الف قاف تو کاف. اور باقی رخوہ میں سے 10 کو ذکر کیا ہے جن کا مجموعہ ہے ہمسن علی نصری. اس کی مدد پر وہ بہادر ہیں، دلیر ہیں. تو ہمسن 3 اعلیٰ 3 اور نصری یہ 4 کل 10 ہوئے. اور حروف مطبقہ میں سے مطبقہ یہ 4 ہیں، التی ہے صاد و زاد و تا و زا. زاد چھوٹ گیا ہے. مطبقہ میں سے جو صاد زاد تا زا ہیں ان کا نصف ذکر کیا ہے. وہ صاد اور تا ہے، زاد و زا اوائل سور میں نہیں آیا. اور باقی منفتحہ مطبقہ کے مقابل منفتحہ ہیں، جن کو تو مطبقہ وہ ہوتا ہے جن کے ادا کرنے میں زبان تالو سے مل جاتی ہے. منفتحہ وہ ہوتے ہیں کہ زبان کھلی رہتی ہے، تالو سے ملتی نہیں ہے. تو منفتحہ میں سے نصف ذکر کیا ہے. اور حروف قلقلہ میں سے قلقلہ وہ حروف ہیں جن کے نکلنے کے وقت جو اپنے نکلنے کے وقت مضطرب ہوتے ہیں. ان کا مجموعہ قطبی ہے. طبج کہتے ہیں کسی جوفدار چیز پر مارنا، جیسے ڈھول پر مارنا. اور قطب و جد بھی ان کا مجموعہ ہے.
تو یہ 5 ہوئے. ان کا نصف عقل ذکر کیا ہے، یعنی قاف اور تا، چونکہ یہ کم ہے نصف عقل ذکر کرنے کی وجہ. اور دونوں حرف لین میں سے 2 حرف لین وا اور یا ہیں، اور الف کو نہیں شمار کیا چونکہ الف جو ہے وا یا سے بدلا ہوا ہوتا ہے ثلاثی رباعی میں. تو دونوں حرف لین وا اور یا میں سے یا کو ذکر کیا اس لیے کہ اس میں ثقل کم ہے. اور مستعلیہ جن کا مجموعہ خصہ ضغطن قز، یہ وہ ہے استعلا سے لیا گیا بلند ہونا. یہ وہ ہے کہ ان کے ساتھ آواز اوپر کے تالو میں چڑھتی ہے. یہ 7 ہیں، قاف صاد تا خا غین ضاد ظا. ان کو نصف عقل کو اس میں سے نصف عقل کو ذکر کیا ہے، یعنی 3 کو. وہ پہلے شروع والے قاف صاد تا، اور باقی منخفضہ میں سے مستعلیہ کا مقابل منخفضہ جس میں آواز پست ہوتی ہے بلند نہیں ہوتی ہے، ان کا نصف ذکر کیا ہے. الف لام میم را کاف یا عین سین ہا نون. اچھا، حروف بدل میں سے یعنی وہ حروف جو کسی دوسرے حرف کے بدلے میں آتے ہیں. تو حروف بدل کون ہے پہلے ان کو بیان کیا. تو یہ 11 ہیں جیسا کہ سیفوی نے ذکر کیا اور ابن جنی نے اس کو اختیار کیا. ان کا مجموعہ اجد طویت منہا. تو اجد میں 3 حروف ہوئے، طویتوں میں 4 ہوئے، 7 ہوئے، اور منہا میں 4 ہوئے، تو 11 ہوئے. تو یہ حروف بدل میں سے جو کہ 11 ہیں ذکر کیا. الستۃ شایع، 6 کو جو زیادہ عام اور مشہور ہیں، نصف اکثر کو ذکر کیا ہے جن کا مجموعہ اہتمین ہے. اور بعد میں 7 کا اور اضافہ کیا ہے. تو وہ 7 کون ہیں؟ یہ لام جو اسلال میں ہے کہ اصیل کی جمع اصول، اس کی جمع اسلان، اور اس کی تصغیر اسیلان. اسیلان میں نون کو لام سے بدل دیا تو اسیلال ہوا. تو لام بھی ایسا حرف ہوا جو بدلے میں آتا ہے، تو ایک حرف لام ہوا. اور صاد اور زا جو صراط اور زراط میں ہے کہ اصل سین سے ہے اور صاد بدلے میں آیا ہے، اور اسی طرح زیر آیا ہے تو یہ بھی بدلے میں آیا ہے، تو ان دونوں کو بھی شمار کیا. اور فا جو جدفن میں ہے، جس کا معنی ہوتا ہے قبر، اور اس کو سا کو فا سے بدل دیا تو جدف ہوا، تو فا بھی بدلے میں آیا. اور عین جو عین میں ہے یعنی ان میں، وہ عین سے بدل کر کے. اور عن بھی بعض قبیلوں کے ہاں وہ ان کو ان سے عین سے بدل لیتے ہیں، جیسے ان یاتی کو عین یاتی کہیں گے، تو عین کو بھی بدل میں شمار کیا ہے. اور سا جو سروخ الدلو میں ہے، تو اصل میں فروخ الدلو ہے، ڈول کی کھلی جگہ جہاں سے پانی نکلتا ہے، تو اس کو فروغ الدلو کہتے ہیں. تو فے کو سے بدل کر کے سروغ الدل. اور با جو بس مکہ میں ہے، تو مس مکہ اس کی اصل ہے، میم کے بدلے میں با آیا. تو یہ 7 کا بعض نے اضافہ کیا، لام صاد زا فا عین سا اور با، یہاں تک کہ یہ 18 ہو گئے. تو حروف بدل ان لوگوں کے شمار پر 18 ہو جاتے ہیں. اب ان میں سے 9 کو ذکر کیا، 6 تو وہی جو مذکور ہوئے یعنی اہتمین، اور ان کے علاوہ لام صاد عین، تو کل 9 ہو گئے. اب اس کے بعد مدغم فی کو بیان کیا ہے. کتنا ہوا؟ وَإِمَّا يُدْغَمُ فِي مِثْلِهِ وَلَا يُدْغَمُ فِي الْمُقَارِبِ. اور ان میں سے جو اپنے مثل میں مدغم ہوتے ہیں اور مقارب میں مدغم نہیں ہوتے ہیں، یہ 15 ہیں جن کو شمار کیا. ہا عین صاد تا میم یا خا غین ضاد ذا شین ذا فا اور واو. ان کا نصف عقل ذکر کیا ہے، یعنی 15 کا آدھا 7 یہ شروع میں ہے.
اور ان میں سے جو کہ دونوں ہی میں ادغام پاتے ہیں، یعنی اپنے مقارب میں بھی، اپنے مثل میں اور مقارب میں بھی، یہ باقی 13 ہے۔ اس میں سے نصف اکثر کو ذکر کیا ہے۔ اکثر کو لما فی الادغام من الخفۃ والفصاحہ، اس لیے کہ ادغام میں آسانی اور فصاحت ہے۔ اور نصف اکثر کون ہے؟ ہا، قاف، کاف، را، سین، لام اور نون۔ تو اور ان 4 میں سے جو اپنے مقارب میں ادغام نہیں پاتے ہیں اور ان کا مقارب ان میں ادغام پاتا ہے، اور یہ 4 ہے میم، را، شین، فا۔ ان میں سے نصف کو ذکر کیا ہے، وہ میم اور را ہے۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب ادغام کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی بھی حرف اپنے مثل میں ادغام پا سکتا ہے، سوائے الف کے کہ یہ ساکن ہوتا ہے اور مدغم فی کو متحرک ہونا چاہیے، کیونکہ ادغام میں پہلا ساکن کیا جاتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے، اور الف مدغم فی نہیں بن سکتا ہے، لہذا الف کا الف میں ادغام نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی جو حروف ہیں ان میں کسی کا بھی اپنے مثل میں ادغام ہو سکتا ہے، جیسے میم میم جمع ہو، نون نون جمع ہو تو اس میں ادغام ہو جائے گا۔ اب رہ گیا مقارب میں ادغام، تو جو مخرج یا صفت کے لحاظ سے مقارب ہو اس میں ادغام ہوتا ہے، مگر اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مدغم کی صفت باطل نہ ہو، یا یہ کہ اسہل کا اسقل میں ادغام لازم نہ آئے، کیونکہ ادغام کا مقصد ہوتا ہے آسان کرنا، اور جب بعد والا ثقیل ہوگا تو یہ پہلا جو سہل تھا یہ بھی ثقیل ہو جائے گا، تو سہل کو ثقیل سے بدلنا لازم آئے گا۔ تو یہ شرط ہے کہ مخرج اور صفت کے لحاظ سے جو مقارب ہو تو ایک کا دوسرے میں ادغام ہو سکتا ہے، بشرطے کہ مدغم کی صفت کا ابطال نہ ہو، کیونکہ مدغم ہی کو دوسرے سے بدلا جائے گا تو اس کی صفت کا ابطال نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس ضابطہ کے بنیاد پر زاویہ مشفر، ذات سے زاویہ مشفر کے حروف کا ادغام نہیں ہوتا۔ یہ 7 حروف ہیں، تو اس لیے کہ ذات میں جو صفت ہے وہ استطالت ہے، دوسرے کسی حرف میں نہیں ہے، تو ذات کے دوسرے کسی حرف میں ادغام کیا جائے گا تو ذات کی صفت استطالت ہی باطل ہو جائے گی۔ وا اور یا یہ حرف لین ہے، جب ان کو کسی اور حرف میں ادغام کریں گے تو ان کی صفت لین یہ باطل ہو جائے گی۔ مشفر میں کہ میم میں غنہ ہے، تو آج جب اس کو دوسرے ملائیں گے تو غنہ ختم ہو جائے گا۔ شین میں تفشی ہے اور فا میں بھی تفشی ہے، اور را میں تکرار ہے، ان کو کسی اور حرف میں ملائیں گے تو ان کی صفتیں باطل ہو جائیں گی۔ ایسی حروف صفیر یعنی صاد، زا، یا، تو صاد، زا، سین، تو ان میں صفیر پائی جاتی ہے، تو ان کا بھی دوسرے میں ادغام نہیں ہوگا۔ ہاں باہم ان کا یعنی حروف صفیر کا حروف صفیر میں یہ ادغام ہوگا، کیونکہ صفت صفیر کا ابطال لازم آئے گا۔ اور حروف مطبقہ یعنی صاد، زاد، طا، زا، ان کا بھی دوسرے میں ادغام نہیں ہوگا کہ اطباق ان کا باطل ہو جائے گا۔ ہاں باہم ان کا ادغام ہوگا، اور دوسرے میں ادغام ہو سکتا ہے بشرطے کہ ان کی صفت کا ابطال نہ ہو، جیسے فرتا، بسطتا، تو تا کا تے میں ادغام ہوا اس طور سے کہ تو کا اطباق باقی رہے، تو بسطتا یہ جائز ہے۔ اب اس کے علاوہ حروف حلق یہ 6 ہیں، تو زاویہ مشفر کے حروف 3 ہوئے، یہ 7 ہوئے، اور حروف صفیر صاد، زا، سین یہ 3 ہوئے، یہ کل 7 ہو گئے، اور مطبقہ کے 4 ہوئے، لیکن اس میں سے صاد آ چکا ہے صفیر میں اور زاد آ چکا ہے زاویہ مشفر کے تحت، تو باقی بچے تا اور زا، تو یہ 12 ہوئے۔ اب حروف علق یہ 6 ہیں، تو پورا شمار کریں تو 18 ہوں گے، لیکن ان میں سے ہا وہ ہے جس کا ادغام ہوتا ہے، کیونکہ ہا کو فعل مانتے ہیں تو اس کا ادغام عین میں ہو جاتا ہے، یا عین کا اس میں ادغام ہو جاتا ہے، جیسے ارفع حاتمن، تو اس کو ارفع حاتمن کہتے ہیں۔ اجبہ حاتمن، تو ہے کو ہا سے بدل کے اجبہ حاتمن یہ ہوتا ہے، اور ایسے اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔
اصبح عتودن ہے تو اس کی بجائے اصبح عتودن، اصبح حاضی ہے تو ہا کو ہا سے بدل کر کے اصبح حاضی، تو باقی بچے 5، تو 12 اور 5 یہ 17 ہوئے۔ تو 17 ایسے حروف ہیں جن کا دوسرے میں یا تو بالکل ادغام نہیں ہوتا ہے، یا ادغام ہوتا ہے تو اس شرط کے ساتھ کہ ان کی صفت باقی رہے، یا اس شرط کے ساتھ کہ اسہل کا اسقل میں ادغام نہ لازم آئے بلکہ اسہل کا اسہل میں ہو یا اسقل کا اسہل میں ہو۔ تو یہ 17 حروف ہیں جن کو نحویوں نے شمار کیا ہے کہ ان کا ادغام مقارب میں نہیں ہوتا ہے۔ ان 17 میں سے مصنف نے 15 کو ذکر کیا ہے، 2 کو ذکر نہیں کیا۔ ایک تو ہے را، دوسرے ہے سین، ان کو اس میں ذکر کیا ہے جن کا دونوں میں ادغام ہوتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کہ نحویوں کے نزدیک تو یہ ہے کہ را سین کا بھی ادغام نہیں ہوتا ہے، زبر مشہور میں را ہے اور شین بھی اس میں ہے، اور یہ سین جو ہے حروف صفیر میں ہے، تو ان کا ادغام نہیں ہوتا ہے، مگر یہ قراءت سبعہ میں ان کا ادغام ثابت ہے۔ یغفر لکم میں یغفر لکم یعنی رے کو لام کر کے ادغام، اطہر لکم میں اطہر لکم یعنی رے کو لام کر کے ادغام، ایسی سین کا ادغام زے میں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، تو سین کو زا کر کے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا، اس میں سین کو شین کر کے وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا، یہ سبا میں ثابت ہے۔ اس وجہ سے ان کو اوپر والے میں جن کا مقارب میں ادغام نہیں ہوتا اس میں شمار نہیں کیا، اور اس کو نیچے والے میں شمار کیا جن کا ادغام دونوں میں ہوتا نہیں، مثل بھی اور مقارب بھی، یہ 13 ہیں جو باقی ہیں۔ اور ان 4 میں سے جن کا کہ مقارب میں ادغام نہیں ہوتا ہے اور ان کا مقارب میں وَيُدْغَمُ فِيهَا مُقَارِبُهَا، اور ان میں ان کا مقارب ادغام پاتا ہے، وہ ہے میم را شین فا، ان میں سے ذکر کیا ہے نصف کو۔ اور یہ ان میں سے میم اور را ہے۔ اب اس کے بعد بیان کیا ہے، اچھا را کو اس میں بھی ذکر کیا ہے، یہ ما یدغم فیہما، مقارب میں بھی ادغام ہوتا ہے اور مثل بھی ادغام ہوتا ہے، اور یہاں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ مقارب میں ادغام نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اس قول پر کہ اکثر کے نزدیک را کا ادغام نہیں ہوتا ہے اس لحاظ سے اس کو ذکر کیا ہے، اور جو ان کے نزدیک مختار ہے اس کے لحاظ سے اس کو ذکر کیا اس میں جس کا مقارب میں ادغام ہوتا ہے۔ اب حروف زلقیہ جن کے اوپر زبان کے کنارے سے اعتماد ہوتا ہے، زلق معنی طرف، زبان کے کنارے کے ساتھ اعتماد ہوتا ہے، یہ 6 ہیں جن کا مجموع ربہ منفل یا فرہ من لبن ہے، اور حروف علقیہ جو ہا خا عین غین ہا حمزہ ہے۔ تو یہ حروف لما کانت الحروف الزلقیہ والعقیہ کثیرۃ الوقوع، چونکہ یہ کلام میں زیادہ واقع ہوتے تھے تو ان کا 2 ثلث ذکر کیا ہے۔ ربہ منفل میں سے یہ 6 ہیں، 4 ان میں سے ذکر کیا ہے، را میم نون اور لام، اور حلقیہ میں سے ہا عین ہا اور حمزہ۔ تو چونکہ یہ کثیر الوقوع تھے تو ان کا 2 ثلث ذکر کیا۔ اب آگے یہ کہا ہے کہ چونکہ مزید کے اوزان سباعی سے آگے تجاوز نہیں کرتے ہیں تو 10 حروف زوائد میں سے 7 کو ذکر کیا ہے۔ 10 حروف زوائد جن کا مجموعہ الیوم تنسا یا سألتمونی ہا، یہ 10 حروف ہیں، تو حروف زوائد میں سے 7 کو ذکر کیا ہے۔
تو یہاں نصف نہیں ہے بلکہ 7 ہے. 7 کیوں؟ اس پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ مزید جو ہے وہ 7 سے آگے نہیں بڑھتا ہے کہ یہ اصلاً تو ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا یا خماسی ہوگا، لیکن حرف زائد آ جانے کے بعد بڑھ جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 7 حرفی تک ہوتا ہے. جیسے استخراج، اصل میں خرجہ اس میں حروف اصول ہیں لیکن اضافے کی وجہ سے، ذاتی کی وجہ سے وہ 7 ہو گئے. تو اس پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ حروف زوائد یہ 7 سے آگے نہیں بڑھتے ہیں تو 7 کو ذکر کیا ہے. اب آگے یہ کہا ہے کہ اگر کلمات کی اور ان کی ترکیبوں کی چھان بین کرو تو ہر جنس سے متروک حروف کو مذکور کے مقابلے میں مکسور پاؤ گے. مکسور کا معنی مغلوب یعنی قلیل. کثرت فکثرت، میں نے کثرت میں اس سے مقابلہ کیا تو اس پر کثرت میں غالب آ گیا. تو کثرت نصرہ سے کثرت میں غالب آنے کو کہا جاتا ہے. اور مکسور اس مفعول تو کثرت میں جو مغلوب ہو، کثرت میں مغلوب ہوگا تو قلیل ہوگا. تو یہ کہنا ہے کہ یہ 14 اسماء تو آئے ہیں لیکن یہ 14 اسماء ایسے ہیں جو کلام عرب میں کثیر الاستعمال ہیں بمقابلہ ان 14 کے جن کا ذکر نہیں آیا ہے. تو اس کو کہا کہ کلمات اور ترکیبوں کی چھان بین کرو تو ہر جنس سے متروک حروف کو، جو حروف متروک ہیں، ان کو مذکور کے مقابلے میں قلیل پاؤ گے. کثرت میں مغلوب یعنی قلیل پاؤ گے. تو جو کثیر الوقوع ہے انہی کو ان 14 میں ذکر کیا گیا ہے.